صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اسلامی دور میں ہر جگہ مکاتب کا نظام تھا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا۔ اس جزیرے میں بے شمار گاؤں اور شہر تھے۔ وہاں کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا اور مسجدیں بنائیں۔ اس جزیرے کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر دیہات میں قرآن کریم کو نمازوں میں پڑھا جاتا اور مرد و عورتیں اور بچے قرآن پڑھنا سیکھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ کے زمانے میں فارس، شام، جزیرہ اور مصر کے علاقے فتح ہوئے۔ ان تمام علاقوں کے شہر میں مسجدیں بنائی گئی، قرآن کریم کو لکھا گیا، اماموں نے اس کو پڑھا اور بچے ہر جگہ مکاتب میں اس کو پڑھنا سیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سے ضحیٰ عالی 10-11 بجے تک اور ظہر کے بعد سے عصر تک تعلیم دے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اناج میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کو کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوڑے جو عطا فرمائے تو وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان اس میں سے سالوں سال کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے ناپ لیا تو وہ برکت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہ ناپتے تو ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، زکوٰۃ غیر مستحق کو دینا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق کو نہ کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ ہی نبی کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کے 8 مصرف متعین کر دیے ہیں۔ فائدہ، زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اگر اس کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نیا پھل کھانے کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب موسم کے سب سے پہلے پھل دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آپ اسے ہاتھ میں لیتے اور فرماتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمارے پھل، ہمارے شہر اور ہمارے سا اور مد یعنی تولنے اور ناپنے کے پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنایا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسی جیسا گھر جنت میں بنائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اپنے علم کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص سے کوئی علم دین کی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپایا حالانکہ وہ چیز اس کو معلوم ہے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، 2 خواہش مند شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حریص ایسے ہیں جن کا دل کبھی نہیں بھرتا، ایک علم کا حریص جس کا دل کبھی نہیں بھرتا ہے اور دوسرا دنیا کا حریص، اس کا بھی دل کبھی نہیں بھرتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ٹھنڈے اور میٹھے مشروب کا فائدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
پینے کی چیزوں میں ٹھنڈی اور میٹھی چیز زیادہ پسند تھی۔ نوٹ: علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پانی میں مٹھاس اور ٹھنڈک جمع ہو جائیں تو وہ صحت کی حفاظت اور بدن کے لیے بہت مفید ہے اور اس میں غذائیت بہت زیادہ ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، روزہ افطار کرانے پر خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو یہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی یعنی آزادی کا سبب ہوگا۔ جزاک اللہ۔